غیر ضروری فیصلوں کو ہم ویلکم نہیں کر سکتے، جہاں پہ ہماری شناخت، ہمارا تشخص، جہاں پہ ہمارے بچوں کا فیوچر رسک پہ ہو، ان کو وہاں پہ ہم اس چیز کو بیئر نہیں کر سکتے۔ اسی علاقے کے قسمت کا فیصلہ کرتے ہیں، ضرور اس علاقے کے عوام کو، وہاں کے نمائندوں کو، وہاں کے نوٹیبلز کو، جو مختلف ہمارے زندگی کے طبقے سے تعلق رکھنے والے لوگ ہیں، ان سے ہم ضرور ان کا کنسرن لیتے ہیں۔ لا اینڈ آرڈر کا یہاں پہ مسئلہ ہے، تو یہ 3 لاکھ کی آبادی ڈال کے کوئٹہ کا کیا بگڑے گا یا کیا اس میں سے جائے گا، مجھے سمجھ نہیں آ رہی۔ حکومت کی رٹ بہت ہی کمزور اور بہت ہی محدود ہو گئی ہے۔ پولیٹیکل لوگوں کو ایک انتشار کی طرف، ایک پریشانی کی طرف لے کے جانا، میں سمجھتا ہوں کہ دانشمندانہ فیصلہ نہیں ہے۔ وقت ایسا وقت ہے کہ اپنے عوام پہ رحم کیا جائے۔ جو بھی اس میسیج کو سن رہا ہے، اس بات کو سن رہا ہے کہ جو بالخصوص ہماری جو عوام ہے اس وقت سب سے زیادہ پریشان بھی ہوئی ہے اور سب سے زیادہ پس بھی ہوئی رہی ہے، افیکٹڈ بھی ہوئی سب سے زیادہ ہے۔ باقی سب کی ماشاءاللہ اپنے دھندے بھی چل رہے ہیں، کام بھی چل رہے ہیں، سب کچھ چل رہا ہے۔ جس طرح آپ دیکھ رہے ہیں حالات، ایک تو جنرلی آپ صوبے کے حالات دیکھ رہے ہیں کہ صوبے کے حالات کس طرف جا رہے ہیں۔ میں سمجھتا ہوں یہ وہ وقت ہے کہ ٹوٹل فوکس لا اینڈ آرڈر کو مینٹین کرنے پہ ہونا چاہیے، اور جہاں پہ حکومت کی رٹ بہت ہی کمزور اور بہت ہی محدود ہو گئی ہے، ایسے حالات میں ایسے غیر ضروری فیصلے کرنا، اپنے پولیٹیکل لوگوں کو ایک انتشار کی طرف، ایک پریشانی کی طرف لے کے جانا، میں سمجھتا ہوں کہ دانشمندانہ فیصلہ نہیں ہے۔ چلیں جہاں پہ ضرورت پڑتی ہے ہوتے ہیں، ڈویژنز بنے ہیں، ڈسٹرکٹس بنے ہیں، پروونسز بنے ہیں، تو اس میں کوئی یہ ایسی بات نہیں ہے کہ ہم کہیں کہ انہونی سی بات ہے یہ کیوں ہو گئی، لیکن میں سمجھتا ہوں جہاں ضرورت ہو وہاں پہ یہ فیصلے ان کو ہم ویلکم کرتے ہیں، لیکن غیر ضروری فیصلوں کو ہم ویلکم نہیں کر سکتے، جہاں پہ ہماری شناخت، ہمارا تشخص، جہاں پہ ہمارے بچوں کا فیوچر رسک پہ ہو، ان کو وہاں پہ ہم اس چیز کو بیئر نہیں کر سکتے۔ اس فیصلے کے حوالے سے ہم نے ایک جرگہ بھی کنڈکٹ کیا، تو اس حوالے سے بھی ہمارا یہی موقف تھا کہ یہ ایک غیر ضروری فیصلہ ہے، اس کو اسٹیٹ، اس کو گورنمنٹ جو ہے نا اس کو واپس لے، بجائے واپس لینے کے انہوں نے اس کو نوٹیفائی کیا۔ تو ظاہر ہے ہماری عدالتیں ہیں، پہلا ہمارا پرائرٹی ہمارا یہی ہے کہ ہم اپنی عدالتوں کے جو ہے نا دروازوں کو کھٹکھٹائیں انصاف کے لیے، تو وہی ہم نے کیا۔ کل تقریباً ہمارے 6 سردار صاحبان تھے جنہوں نے یہ ریٹ پٹیشن جو ہے نا وہاں پہ دائر کی ہے، تو باقی بھی میرے سننے میں آیا کہ شاید مستونگ بار کی طرف سے بھی ایک پٹیشن دائر ہو، کلات کے بھی کچھ دوستوں نے ڈویژن کو بحال کرنے کے لیے کچھ پٹیشن وغیرہ دائر کیے ہیں۔ تو ظاہر ہے یہ ایک سلسلہ ہے، ایک جدوجہد، ایک کوشش ہے، انشاءاللہ ہم ساتھی کر رہے ہیں کہ قانون کے دائرے میں رہتے ہوئے ان چیزوں کو، اپنے رائٹ کے لیے ہم فائٹ کریں، اور ہمارا موقف ظاہر ہے بالکل کلیئر سا ہے۔ جب آپ ایک کسی علاقے کے قسمت کا فیصلہ کرتے ہیں، ضرور اس علاقے کے عوام کو، وہاں کے نمائندوں کو، وہاں کے نوٹیبلز کو، جو مختلف ہمارے زندگی کے طبقے سے تعلق رکھنے والے لوگ ہیں، ان سے ہم ضرور ان کا کنسرن لیتے ہیں، لیکن بدقسمتی سے کوئی ایک بندہ ایسا نہیں ہے مستونگ میں، کوئی ایک کسی بھی شعبے سے اس کا تعلق ہو کہ اس سے رائے لی گئی ہو اور اس نے یہ رائے دیا ہو کہ جی ہم واقعی کوئٹہ میں آنا چاہتے ہیں، کوئٹہ ڈویژن میں، کوئی بھی ایسا نہیں ہے۔ تو ایک تو یہ بھی ایک میں سمجھتا ہوں کہ ایک قانون کے خلاف ہی ایک بات ہے، اور میں ایک کوئٹہ ایک ایسا علاقہ ہے جہاں بنسبت دوسرے ضلعوں کے میں سمجھتا ہوں ایجوکیشن کے حوالے سے وہ بہتر ہے، یہاں پہ فیسلٹیز زیادہ ہے۔ اس وقت کوئٹہ کی آبادی 30 لاکھ ہے، تو اس 30 لاکھ کی آبادی میں اب مستونگ کے 3 لاکھ کی آبادی کو، جو ڈپرائیوڈ علاقہ ہے، جو ایجوکیشن میں بھی اس وقت کوئٹہ کا مقابلہ نہیں کر سکتا ہے، ایسے علاقے کو کوئٹہ میں لا کے شامل کرنے کا کیا جواز بنتا ہے، مجھے نہیں سمجھ آ رہا ہے۔ کوئٹہ آلریڈی ایک اوور پاپولیٹڈ علاقہ ہے، اس کو اب ایک ضلع تھا، اس کو اب 2 بنا رہے ہیں، 2 اسی لیے بنا رہے ہیں تو پاپولیشن زیادہ ہے، لا اینڈ آرڈر کا یہاں پہ مسئلہ ہے۔ تو یہ 3 لاکھ کی آبادی ڈال کے کوئٹہ کا کیا بگڑے گا یا کیا اس میں سے جائے گا، مجھے سمجھ نہیں آ رہی۔ بہرحال غیر ضروری فیصلہ ہے، اس کے خلاف ہم کسی حد تک جائیں گے انشاءاللہ، اور ہماری بھرپور کوشش ہے، اور ہم امید رکھتے ہیں انشاءاللہ اپنے عدالت عالیہ سے کہ انشاءاللہ ایک منصفانہ فیصلہ انشاءاللہ آئے گا، عوام کی امنگوں کے مطابق ایک فیصلہ آئے گا، اور اتنے سارے لوگ اس فیصلے کے خلاف پٹیشن میں جا رہے ہیں، یہ بھی ایک میسیج ہے کہ کوئی بھی اس چیز کی فیور میں نہیں ہے۔ جی فلور پہ تو ظاہر ہے ہمارے ممبرز نے اٹھایا اس کو، نواب صاحب نے بھی اس کو اٹھایا، نواب صاحب نے اس سلسلے میں واک آؤٹ بھی اسمبلی سے کیا تھا انہوں نے، ظاہر ابھی پٹیشن میں بھی نواب صاحب بھائی سے تھے، علاقے کے نمائندے بھی گئے ہیں،
بیسیکلی علاقے کے بڑے بھی گئے ہیں. اس میں ظاہر ہے جو ان کا حق بنتا تھا اسمبلی میں انہوں نے آواز اٹھائی اس کے لیے. اس فورم پہ بھی آواز اٹھی ہے, عدالت میں بھی ہم نے آواز اٹھائی ہے, عوامی حلقوں میں بھی ہم نے اٹھائی ہے, سوشل میڈیا پہ بھی ہم نے, پرنٹ میڈیا پہ بھی ہم نے آواز اٹھائی ہے. تو تقریباً میں نہیں سمجھتا ہوں کہ آواز بالا مقام کے کانوں تک نہیں پہنچی ہوگی. اس وقت میں سمجھتا ہوں کہ بلوچستان بلوچستان کے عوام بالخصوص ایک اذیت میں. اگر کوئی جنگ لڑ رہا ہے اس صوبے کو آزادی کا, میں سمجھتا ہوں ان سے بھی ہمارے عوام محفوظ نہیں ہیں, ان سے بھی عوام تکلیف میں ہیں. کوئی محفوظ نہیں ہے, نہ ہماری خواتین محفوظ ہیں, نہ ہمارے بزرگ محفوظ ہیں, نہ ہمارے نوٹیبلز محفوظ ہیں, کوئی بھی محفوظ نہیں ہے. اسی طرح اسٹیٹ کا رویہ بھی ہمارے عوام کے ساتھ بہت ہی ہارش, بہت ہی سخت ہے. وہ عوام جن کا اس چیز کے ساتھ تعلق نہیں ہے, ظاہر آپ اسٹیٹ ہو, اس سیکیورٹی کو, اس ریٹ کو قائم کرنا آپ کی رسپانسبلٹی ہے. آپ کو یہ رسپانسبلٹی دی گئی ہے اسٹیٹ کی طرف سے کہ یہ آپ نے کرنا ہے, مینٹین لا اینڈ آرڈر مینٹین کرنا آپ کا کام ہے, یہ آپ نے مینٹین کرنا ہے. تو لوگ ظاہر ہے ایک خوف میں ہیں, لوگ ایک پریشانی میں ہیں, ایک کوفت میں ہے ذہنی. نہ بزنسز آپ کے ٹھپ ہو گئے ہیں, لوگ نکلنے کے لیے محتاج ہیں. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ وقت ایسا وقت ہے کہ اپنے عوام پہ رحم کیا جائے. جو بھی اس میسیج کو سن رہا ہے, اس بات کو سن رہا ہے کہ جو بالخصوص ہماری جو عوام ہے اس وقت سب سے زیادہ پریشان بھی ہوئی ہے, اور سب سے زیادہ پس بھی ہوئی رہی ہے, افیکٹڈ بھی ہوئی سب سے زیادہ ہے. باقی سب کی ماشاءاللہ اپنے دھندے بھی چل رہے ہیں, کام بھی چل رہے ہیں, سب کچھ چل رہا ہے.